بیسیکلی پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے انڈیا کی، مسلمانوں کی تعداد کم کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے 70 سال کے تجربات سے کچھ نہیں سیکھا، اور 70 سال سے آپ ایک ہی بات جو ہے وہ طوطے کی طرح ریپیٹ کر رہے ہیں۔ جو پاکستان فارمولا سجیسٹ کر رہا ہے یہ کمیونل فرقہ وارانہ ہے، اور یہ نفرتیں پیدا کرنے کی ایک ریسیپی ہے۔ اس وقت کوئی اتنی آرگنائز قسم کی جہادی موومنٹ نہیں چل رہی۔ انڈین سرکار نے وہاں پہ جو لوگ تھے جو جہاد کرنا چاہ رہے تھے یا جو یوتھ تھی ان کو پراپرلی دبا لیا ہے۔ انٹرنیشنل کمیونٹی سے تعلقات ویسے خراب کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے تو کشمیر کے لیے لڑنا تھا، بہت کچھ کرنا تھا۔ سو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ اور جو ڈائریکٹ جو ہے وہ سپورٹ ہوتی تھی ملیٹنٹس کو، جن لوگوں کے تھرو جب وہ جیلوں میں چلے گئے، جب ان کو خود جو ہے وہ قید و بند ہو گئی پاکستان میں، آپ کے سامنے جیسے حافظ سعید ٹائپ لوگ ہیں یا متحدہ جہاد کونسل ہے، بلکہ اوپنلی جو ہے وہ کشمیر کے نام پہ فنڈ ریز ہوتے تھے پوری دنیا سے۔ جے ہند دوستوں، ساتھیوں، جب سے کشمیر میں دھارا 370 اور 35 سے ہٹا ہے تب سے پاکستان میڈیا میں رونا دھونا شروع ہو گیا ہے۔ انڈین گورنمنٹ نے بہت حد تک آتنکوادی کو کشمیر میں کنٹرول کیا ہے۔ اب جو بھی آتنکوادی آتا ہے انڈین آرمی اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کر مارتی ہے۔ پاکستان میڈیا میں یہ چرچا ہو رہا ہے کہ انڈیا کشمیر میں مسلم آبادی کم کرنا چاہتا ہے۔ ساتھیوں، حمید واسنی نے یہ کہا ہے کہ پاکستان 70 سالوں سے طوطے کی طرح بس کشمیر پہ ایک ہی راگ رٹ رہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان شروع سے ہی آتنکوادی کو سپورٹ کیا، اور انڈیا میں جیش سے محمد وغیرہ جو بھی آتنکوادی سنگٹھن ہے اسے پاکستان نے انڈیا میں لانچ کیا ہے۔ تو چلیے چلتے ہیں پری چرچا کی اور۔ بریسی صاحب، آج آپ سے بات کرنی ہے، اور وہ بات کرنی ہے کہ جو ڈیلیمیٹیشن کمیشن بنا تھا کشمیر کے اندر، اور انہوں نے تقریباً یہ کہا جا رہا ہے کہ جو 6 سیٹیں ہیں جموں میں ایڈ کی ہیں، 1 سیٹ جو ہے کشمیر کو دی ہے، اور یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو ہے اگر جو ایک کانسٹیٹوئنسی کا نمبر دیکھا جائے، نارملی اگر جموں میں شاید ایک کانسٹیٹوئنسی 1,10,000 کی ہے تو وہی کشمیر میں وہ کانسٹیٹوئنسی 1,20,000 کی ہے۔ تو یہ بیسیکلی پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے انڈیا کی کہ وہ جو ڈیموگرافک طریقے سے مسلمانوں کی تعداد کم کرنا چاہتے ہیں۔ آپ اس کو سر کیسے دیکھتے ہیں؟ اور دوسرا، پاکستان کے پاس کیا چوائس ہے اس میں ادر دین دیٹ کہ شور مچا سکے، رولا ڈال سکے؟ اب کشمیر بھی سائلنٹ ہیں، اور وہ ایک انہوں نے ڈیموکریٹک پروسیس بھی ڈھونڈ لیا ہے، بھلے وہ اس میں اس ڈیلیمیٹیشن کمیشن نے جو ہے وہ ناانصافی کی ہے۔ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں اس ڈیلیمیٹیشن کمیشن کو؟ اور اس کو ذرا لنک بھی کیجئے گا کہ جو ریسنٹلی مودی صاحب آئے تھے کشمیر میں اور کافی ڈیولپمنٹ پیکیجز وغیرہ بھی دے کے گئے، تو آپ اس کو ہولسٹکلی کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، اس کے دو جو ہے وہ طریقے ہیں دیکھنے کے۔ ایک جس سے پاکستان نے اس مسئلے کو دیکھا ہے اور اس پہ ری ایکشن دیا ہے، اور دوسرا طریقہ جو ہے وہ جو وہاں جموں کشمیر کے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، اور انڈین پوائنٹ آف ویو سے جس سے اس کو دیکھ رہا ہے، اس میں بھی ڈیفرنس ہے۔ تو 3 طریقے کہہ لیں اس کو دیکھنے کے۔ جہاں تک پاکستان کا طریقہ ہے تو میں تو اس کو یہ کہوں گا کہ یہ جو ولگر کا ایگزیکٹ ترجمہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن یہ بہت ہی بےہودہ قسم کی تنقید ہے، بہت ہی بےہودہ قسم کی تنقید ہے، چونکہ آپ اکراس دا بارڈر بیٹھ کے تو جموں کشمیر کو ریلیجس بنیادوں پہ تقسیم کر کے دیکھ رہے ہیں، جبکہ کمیشن نے جو کام کیا ہے، کہتا نظر اس کے کہ آپ کو اس پہ اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے علیحدہ ایک ٹیکنیکل گراؤنڈز ہیں جن پہ اعتراض ہو سکتا ہے۔ لیکن اس بنیاد پہ اعتراض کرنا کہ جی جموں اور کشمیر کوئی 2 الگ الگ چیزیں ہیں، تو آپ نے جموں کو زیادہ سیٹیں دے دی اور کشمیر کو کم دے دی، اور جموں میں چونکہ ہندو زیادہ ہیں اور کشمیر میں کم ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے 70 سال کے تجربات سے کچھ نہیں سیکھا، اور 70 سال سے آپ ایک ہی بات جو ہے وہ طوطے کی طرح ریپیٹ کر رہے ہیں کہ جس فرقہ وارانہ طریقے سے جو ہے وہ کشمیر کا مسئلہ اور کشمیر کے عوام کی کوئی مدد نہیں ہو سکتی، نہ یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان کی وزارت خارجہ کے دماغ کے کسی گوشے میں یہ چیز پھنس گئی ہے
کہ مسئلہ کشمیر کوئی کہ جو ہے وہ مسلمانوں کا مسئلہ ہے. پاکستان چونکہ کلیم کر رہا ہے پوری اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر پہ، اور جب آپ کا کلیم یہ ہے کہ ہم پوری اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر ہمیں دے دیں، تو پھر آپ اس میں جموں اور کشمیر کو آپس میں جو ہے وہ اس طرح لڑانے کی جو سازش کرتے ہیں، جو پاکستان فارمولہ سجیسٹ کر رہا ہے، یہ کمیونل فرقہ وارانہ ہے اور یہ نفرتیں پیدا کرنے کی ایک ریسیپی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. 1947 سے جو بار بار ہوا ہے، انڈین کانسٹیٹیوشن میں ڈی لیمیٹیشن کا ایک باقاعدہ ٹائم پیریڈ فکس ہے جس میں انڈیا میں ہوتا رہتا ہے. ظاہر ہے پاپولیشن جب چینج ہوتی ہے تو اس حساب سے ہوتا ہے. تو اور اس کے اندر جب تک آپ اتنی مذہبی رواداری اور اس طریقے سے اپنے آپ کو مذہبی جھگڑے سے الگ نہیں رکھ سکتے تو پھر ظاہر ہے آپ یہ سوال ہی نہیں کر سکتے. پھر کمیشن ہے، اس کو ہیڈ کر رہا ہے سپریم کورٹ کا جج. اوور آل جو ہے اس پہ بی جے پی کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے ایک نیکسٹ سٹیپ لیا ہے. 5 اگست 2019 کے بعد اتنی لمبی خاموشی یا لمبی سوچ و بچار یا لمبی ڈیلے کے بعد انہوں نے ایک سٹیپ لیا ہے. جتنے وہاں پہ مسائل ہیں لوگوں کے، خواہ وہ بنیادی انسانی حقوق کا مسئلہ ہے، شہری آزادیوں کا سوال ہے، اکنامک رائٹس کا کوسچن ہے، بے روزگاری کا سوال ہے، کرپشن کا سوال ہے، کسی بھی چیز کو دنیا یہ تجربے سے سیکھ چکی ہے کہ حل کرنے کا اور اس کو پراپرلی ایڈریس کرنے کا واحد راستہ جو ہے وہ ہوتا ہے ایک ڈیموکریٹک پروسیس میں. بھائی صاحب، اگر ہم تھوڑا سا اگر حالات دیکھیں اس وقت جموں اینڈ کشمیر کے، کشمیر میں اگر آپ لارجلی دیکھیں، آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت کوئی اتنی آرگنائز قسم کی جہادی موومنٹ نہیں چل رہی؟ انڈین سرکار نے وہاں پہ جو لوگ تھے جو جہاد کرنا چاہ رہے تھے یا جو یوتھ تھی ان کو پراپرلی دبا لیا ہے. پاکستان کی پوزیشن جو ہے وہ ہر روز کشمیر ایشو کے حوالے سے اتنی کمپرومائز ہے. او آئی سی کا ہم نے دیکھ لیا کیا ہوا. ہم نے ایون کہ ہماری اپنی حکومت جو ہے وہ ان کو نہیں پتا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. ہم انٹرنیشنل کمیونٹی سے تعلقات ویسے خراب کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم نے تو کشمیر کے لیے لڑنا تھا، بہت کچھ کرنا تھا. سو آپ کیا دیکھتے ہیں آئے روز جو ود ان کشمیر جو آزادی کی سٹرگل ہے اس کے اندر کتنی جان رہ گئی ہے؟ تو ود ان کشمیر کتنی کو زیادہ طاقت رہ گئی ہے اس جہادی سٹرگل میں یا کشمیر کی سٹرگل کے اندر؟ انڈین سرکار نے وہ جان نکال لی ہے ان ٹرمز آف یوزنگ وائلنس، یوزنگ فورس، گیونگ دیم انسینٹیوز، برنگنگ دیم منی، اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ ایون یہ جو ڈیموکریٹک پروسیس کو لے کے آ رہے ہیں. ذرا کائنڈلی اس پہ ہمیں تھوڑا سا بتائیے گا. جو وہاں پہ چلتی تھی جو بند ہو گئی، جیسا کہ آپ نے کہا کہ جب پاکستان کی پالیسی میں تبدیلی آئی اور جو ڈائریکٹ جو ہے وہ سپورٹ ہوتی تھی ملیٹنٹس کو، جن لوگوں کے تھرو جب وہ جیلوں میں چلے گئے، جب ان کو خود جو ہے وہ قید و بند ہو گئی پاکستان میں، آپ کے سامنے جیسے حافظ سعید ٹائپ لوگ ہیں یا متحدہ جہاد کونسل ہے یا اس طرح کی جو مختلف قسم کے جہادی آؤٹ فٹ تھے جن کا فوکس کشمیر تھا، اور ظاہر ہے کہ وہ اس کو فائننس کرتے تھے، کوئی چھپا کے نہیں کرتے تھے بلکہ اوپنلی جو ہے وہ کشمیر کے نام پہ فنڈ ریز ہوتے تھے پوری دنیا سے. اور پھر اسی چینل کے تھرو یہ لوگ جن کو بالآخر جو ہے پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز نے قابو کیا ہے، ان لوگوں کے تھرو آگے وہ وسائل کشمیر کے اندر جاتے تھے جس کی مختلف شکلیں تھیں. یا تو بالکل کلیئر قسم کے کراس بارڈر ٹیررزم ہوتا تھا، یا پھر وہ جا کے کشمیر کے اندر جو مختلف ملیٹنٹس کے ہائیڈ آؤٹس تھے جن میں وہ وسائل تقسیم ہوتے تھے، ٹریننگیں ہوتی تھی، اسلحہ جاتا تھا، بم جاتے تھے اور ان کے گھر والوں لواحقین کے لیے خرچے جاتے تھے. تو یہ ساری چیزیں ملا کے تو ایک تصادم تھا جو چل رہا تھا. اور کشمیر جیسی جگہ پہ یہ کوئی اگر کہے کہ یہ کوئی لوکل ملیٹنسی تھی یا ویلی کے لوگوں کے اندر اتنی صلاحیت اور اتنا وسائل تھے کہ وہ اپنی بنیاد پہ اسلحہ بھی خریدیں، بم بھی خریدیں، ٹریننگیں بھی چلائیں اور یہ انڈین فوج کو بھی کے ساتھ بھی لڑیں، تو ظاہر ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی ایک وشفل قسم کی تھنکنگ ہے اور اس کا کوئی تعلق جو ہے حقائق سے نہیں تھا. ملیٹنسی جو ہے وہ فارن سپانسر تھی، کراس بارڈر تھی، اور اس کے پیچھے یہ حافظ سعید ٹائپ اور میاں محسود اظہر ٹائپ اور اس طرح کے لوگ جو ہے وہ بیٹھے تھے جن کو جب قابو کیا گیا تو وہ خود بخود جو ہے وہ انفلیٹ ہو گئی. یہ ایک لاجیکل بات تھی. جو ایک نیا سینس جو ہے وہ جو ڈیولپ ہوا ہے جس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ ڈیپلی ڈس اپوائنٹ ہوئے ہیں پاکستان کی طرف سے
اور پاکستان کی طرف دیکھنے کا اور پاکستان کے ساتھ ہوپ کی لگا کے بیٹھ جانے کا کہ جی وہاں سے یا بم آئے گا یا گولی آئے گی یا پیسہ آئے گا یا مطالبہ آئے گا، اور جب آپ الیکشن پروسیس کو وہاں پہ سپورٹ نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مائکروسکوپک قسم کے جو گروپس وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اینٹائی ڈیموکریٹک جو سوچ رکھتے ہیں، ان کی آواز بننے کی آپ کوشش کر رہے ہیں اور اس کو آپ مسئلہ کشمیر بنا کے پیش کر رہے ہیں۔